معزز حاضرین السلام علیکم۔ غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے زیر اہتمام بین الاقوامی ریسرچ اسکالرز غالب سیمینار کے دوسرے دن کے دوسرے اجلاس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ دوسرے دن کے دوسرے اجلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حاضرین، اس اجلاس میں 6 مقالے پڑھے جائیں گے۔ اس اجلاس کی صدارت پروفیسر عفت زرین صاحبہ ماتا سندری کالج دہلی یونیورسٹی فرما رہی ہیں، لہٰذا میں گزارش ہوں میم سے کہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ تمام مقالہ نگار حضرات سے گزار ہوں کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ محترمہ شگفتہ جہاں، محترمہ ترنم آرا، جناب محمد عطا اللہ، جناب اشتیاق احمد عاجز، جناب عمران اور جناب کفیل احمد صاحب، تمام مقالہ نگار حضرات ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ میں اس اجلاس کے پہلی مقالہ نگار محترمہ شگفتہ جہاں سے گزارش ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محترمہ شگفتہ جہاں۔ تمام مقالہ نگار حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا 2-3 جملوں میں تعارف پیش کر دیں، اپنا نام، یونیورسٹی کا نام، یونیورسٹی کا ٹاپک، یونیورسٹی میں جو پی ایچ ڈی ریسرچ ہے اس کا ٹاپک کر دیں اور مقالے کا عنوان ضرور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، شرکاء سیمینار اور سامعین، السلام علیکم۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام اس ریسرچ اسکالر غالب سیمینار کے تمام منتظمین، خصوصاً ڈاکٹر ادریس احمد سر کی بہت ممنون ہوں جنہوں نے اس شاندار سیمینار کے وسیلے سے بین الاقوامی سطح پر مجھے اپنا مقالہ پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع ہے مغرب بنگال کے اردو ناولوں میں ہندوستانی تہذیب و معاشرت کی عکاسی۔ میری نگراں ہے ڈاکٹر زرینہ زری صاحبہ، ایسوسیٹ پروفیسر، کلکتہ یونیورسٹی۔ وقت کی قید کے پیش نظر تمہید اور لفظ تہذیب اور معاشرت کے معنی و مفاہیم کو حذف کرتے ہوئے میں اپنے اصل موضوع پر روشنی ڈال رہی ہوں۔ کسی بھی ملک و عہد کی تہذیبی اقدار اور طرز معاشرت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس ملک و عہد کے ادب کا مطالعہ ناگزیر ہے، کیونکہ تاریخی کتب ہمیں ہر ملک و عہد کی سیاسی اور سماجی زندگی سے متعلق معلومات تو فراہم کرتی ہیں، لیکن اس عہد کے تہذیبی و معاشرتی گوشوں پر روشنی ڈالنے سے قاصر رہ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں اس عہد کا ادب ہی بہترین مشعل راہ ثابت ہوتا ہے۔ مورخ کا کام واقعات و سانحات کی محض اطلاع بہم پہنچانے تک ہی محدود ہیں، جبکہ ادیب کا شیوا ان واقعات و سانحات کو اپنے فن پارے میں متحرک صورت میں دکھانا ہے۔ ادب میں ناول کو اس اعتبار سے امتیاز حاصل ہے کہ اس کا کینوس دیگر اصناف کے مقابلے وسیع و عریض ہوتا ہے اور اس میں اپنے عہد کی زندگی اور تہذیب و معاشرت کو پیش کرنے کی گنجائش دیگر اصناف سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ سرزمین بنگال کے اردو ناولوں میں بھی ہندوستان کی مٹی کی خوشبو رچی بسی ہے۔ یہاں نہ صرف بنگلہ ادب بلکہ اردو ادب کو بھی پنپنے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔
1869 ईस्वी में नज़ीर अहमद के नावल मिरातुल उरूज से उर्दू नावल निगारी का जो सिलसिला शुरू हुआ तो नस्र निगारान बंगाला ने दीगर असनाफ के साथ साथ नावल निगारी को भी अपनी दिलचस्पी की जौलानगा बनाया और कई बेहतरीन नावल उर्दू अदब को दिए, लेकिन खुद बंगाल के उर्दूदा तबका की बेइतनाई के सबब इनमें से बेशतर गुमनामी का शिकार रहे, जिन्हें रोशनी में लाने की ज़रूरत है। प्रोफेसर यूसुफ तकी ने 2007 ईस्वी में बंगाल में उर्दू नावल नामी किताब लिखकर ये कार्य खैर अंजाम दिया और बंगाल में उर्दू नावल निगारी के इब्तिदाई 100 साला सफ़र की तारीख मुरतब करके बंगाल के कुल 26 नावलों से हमें रूशनास कराया। जो हस्ब ज़ेल है, वक्त की किल्लत का ख्याल करते हुए मैं यहाँ 26 नावलों के नाम हस्ब कर रही हूँ क्योंकि पूरा वक्त इसी में ख़त्म हो जाएगा। वो मेरे मकाले में मौजूद है, तफसीलवार इंशाल्लाह जब शाया होंगे तो आप मुताला फरमाएं। मज़कूरा बाला 26 कुतुब में शिकस्त फतेह, प्यासे दिल और खज़ा के बाद वाज़ेह तौर पर नावलेट है, लिहाजा इन्हें नावलों की फहरिस्त में शामिल करना महज ज़खामत बढ़ाने की मुतरादिफ है। मज़ीद बरा प्रोफेसर मौसूफ की फराहम करदा मुहक्किकाना फहरिस्त पर मुस्तज़ाद कई नावलों का सुराग मिलता है। खाकसार ने अपनी तहकीक में मगरिब बंगाल के मज़ीद 25 नावलों तक रसाई हासिल की है। वक्त की किल्लत के तहत मैं यहाँ 25 नावलों के नाम हज़्फ कर रही हूँ। ये वो 25 नावल हैं जो मेरी तहकीक का नतीजा हैं और इनमें से बेशतर ऐसे नावल हैं जिसका जिक्र आपको किसी भी तहकीकी या तनकीदी कुतुब में नहीं मिलेगा। अलगरज बादहू तहकीक के मुताबिक 48 नावल आगाज ताहाल मगरिब बंगाल में उर्दू नावल निगारी का कुल असासा हैं। इस मुख्तसर मकाले में मुहाल है कि बंगाल के कुल 48 नावलों के तहजीबी और माशरती पस मंज़र पर सैर हासिल बहस की जाए, लिहाजा यहाँ बंगाल के सिर्फ उन्हीं चंद नावलों का जिक्र किया जा रहा है जिनमें हिंदुस्तानी तहजीब व माशरत के मखसूस गोशों को मुनअकिस किया गया है। प्रोफेसर यूसुफ तकी ने बंगाल में उर्दू नावल में बदरुज़्ज़मा बद्र कलकतवी के नावल अहसन को मगरिबी बंगाल में उर्दू नावल का नक्शे अव्वल करार दिया है, जिसकी इशाअत 1907 ईस्वी में हुई, जबकि 19वीं सदी ईस्वी से ही बंगाल में उर्दू नावल निगारी के नमूने मिलते हैं। मेरे पेश नज़र सैयद अफजलुद्दीन अहमद का नावल फसाना खुर्शीदी है, जो कि 1886 ईस्वी में बाएहतिमाम हाजी सैयद जान ताजिर कुतुब गोरहट्टा पटना से शाया हुआ। डॉक्टर मंजर इजाज भी अपने मबसूत मकाला सरजमीन बंगाला का पहला नावल फसाना खुर्शीदी में सैयद अफजलुद्दीन अहमद के मुतज़क्किरा नावल को बंगाल का पहला नावल करार देते हैं। नावल फसाना खुर्शीदी में मुसन्निफ ने खुर्शीदी बेगम और नवाब आसमा जां की इश्किया दास्तान के पस पर्दा, बचपन की शादी की मुखालफत, तालीम निस्वा और निकाह बेवगान जैसे अहम मसाइल पर कलम उठाकर बहसियत अदीब इस्लाम माशरा की सैर की है। नावल टूट सकीना जंजीरें राज अजीम की तख्लीक है, उन्होंने ये नावल 8 सितंबर 1964 ईस्वी में लिखकर मुकम्मल किया, लेकिन इसे शाया करने से कासिर रहे। खाकसार ने अपनी तहकीक में मुतज़क्किरा नावल का कलमी नुस्खा हासिल करके इसे मबसूत मुकद्दिमा के साथ तरतीब दिया है। फिलहाल ये नावल ज़ेरे इशाअत है। ज़ेरे बहस नावल में मुसन्निफ ने तवहुमात के कायल हिंदुस्तानी मर्द असास माशरा के सियाह रुख को नुमाया किया है। अलीमा की शादी को सिर्फ एक हफ्ता बाकी होता है कि शहर में हैजा फैल जाता है और उसका होने वाला शौहर जावेद इस वबा की जद में आकर लुकमाया अजल बन जाता है। अलीमा पर तो जैसे जीते जी क़यामत बीत जाती है, वो बिन बियाही बेवा हो जाती है। अलीमा ने जावेद को ना कभी देखा, ना उससे बात की और ना ही कभी मिली, लेकिन फिर भी जावेद की मौत के लिए समाज अलीमा को ही जिम्मेदार ठहराता है और उसे मनहूस, अभागन जैसे अलकाब से नवाजता है। लोग शादी करना तो कुजा, उसकी साये से भी दूर भागने लगते हैं। इस वाक़या के जरिए मुसन्निफ ने हिंदुस्तानी मुआशरा की ज़ईफ़ुल एतिकादी को पेश किया है। आज 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारे तवहुम परस्त माशरे का ये आलम है कि अगर शादी से पहले या बाद लड़की के ससुराल के किसी भी फर्द के साथ कोई हादसा या सानिया पेश आता है तो इसका इल्ज़ाम होने वाली दुल्हन या उरूसे नौ के सर ही आयद कर दिया जाता है। भला इसमें लड़की का क्या दोष? इलावा अजीम नावल में शहनाई, बाबुल के गीत और अलीमा की लोरियों में हिंदुस्तानी तहजीब की बाज़गश्त सुनाई देती है।
اس کے سوگرا سبزوالی کا ناول خواب و بیداری مرد اساس ہندوستانی معاشرہ کو اجاگر کرتا ہے، جہاں تمام فیصلوں پر مردانہ رونتوں کی حکومت ہے، جہاں بزرگ اپنی اولاد کا رشتہ طے کرتے وقت صلاحیت اور کردار کے بجائے برادری کو اولویت دیتے ہیں۔ ناول میں سلیم ایک تعلیم یافتہ اور مہذب لڑکا ہے، لیکن چونکہ وہ سید نہیں، اس لیے سیما کے چچا فہیم کی نگاہ میں قابل قبول نہیں۔ میں یہاں کوٹیشن حذف کر رہی ہوں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ذات پات کی تفریق نہ جانے کتنی ہی دلوں کو لہولہان کر رہی ہے اور کتنوں کی محبتوں کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ 21ویں صدی میں مغرب بنگال میں اردو ناول کے افق پر کئی نئے نام ابھرے اور بنگال کے ادب میں بیش بہا اضافہ کیا۔ معاصر اردو فکشن نگاروں کے درمیان صدیق عالم کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ انہوں نے چالنک کی کشتی، چینی کوٹھی، صالحہ اور مظبوم جیسے 4 بہترین ناول اردو ادب کو دیے ہیں۔ چالنک کی کشتی صدیق عالم کا پہلا ناول ہے۔ ناول چالنک کی کشتی میں چالنک بھی اپنے کام کے آغاز اور آرزوؤں کی تکمیل کی خاطر ہندوستانی تہذیب کے زیر اثر چڑھاوے اور قربانی سے کام لیتا ہے، جو کہ مشترکہ تہذیب یا اینگلو انڈین کلچر کی غماز ہے۔ شبیر احمد کا شمار بنگال کے اہم قلمکاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا پہلا ناول حجور عامہ ایک کثیر الجہات ناول ہے۔ بدروہی شبیر احمد کا دوسرا ناول ہے جو حال ہی میں شائع ہوا۔ ناول میں مصنف نے قاضی نظر الاسلام جیسے نابغہ روزگار شخصیت کو موضوع بنا کر 20ویں صدی کی ابتدائی 2 دہائیوں کے ہندوستان میں پیدا ہونے والی سیاسی بحران اور تہذیبی و معاشرتی صورتحال کی بہترین عکاسی کی ہے۔ ناول میں گاؤں کی عورتوں اور دکھاری دیوی کا خوش ہو کر بلائیں لینا، بھو کیلاش میں پوجا پاٹ کا منظر ہو یا مٹیا برج کے سبتین آباد امام باڑہ میں محرم الحرام کے موقع پر تعزیہ بنانے کا رواج، غروب آفتاب کے وقت اذان اور سنگ کی آوازوں کا ایک ساتھ فضا میں گونجنا، گاؤں کے میلوں میں رقص و موسیقی کی محافل، نوٹنکی، مقابلہ آرائیاں، مدھولتا کا شیولنگ سے مس کیے دھاگے کو عقیدتاً دکھوں کی کلائی اور ساز پر باندھنا، بیماری سے افاقہ نہ ہونے کی صورت میں غیر مسلمین کا بھی درگاہ پر فاتحہ اور دم کروانے کے لیے جانا وغیرہ ہندوستان کی رنگا رنگ گنگا جمنی تہذیب کی جلوہ نمائی کرتے ہیں۔ الغرض اس مختصر جائزہ اور مطالعہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب بنگال میں لکھے ناول ہندوستانی تہذیب و معاشرت کے آئینے ہیں۔ ان میں ہندوستانی سوسائٹی اور تہذیبی اقدار جا بجا روشن نظر آتے ہیں۔ یہ ناول صرف تخیلی کہانی نہیں بلکہ ہندوستان کی معاشرتی اور تہذیبی تاریخ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ محترمہ شگفتہ جہاں۔ اب میں دوسرے مقالہ نگار جناب محمد عطا اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد عطا اللہ۔ السلام علیکم۔ میں محمد عطا اللہ، ریسرچ اسکالر شعبہ اردو، پٹنہ یونیورسٹی پٹنہ۔ میرے نگراں معروف فکشن ناقد ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی ہیں۔ میرے تحقیقی مقالے کا موضوع ہے اردو کے تاریخی ناول آزادی کے بعد ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، اور میرے آج کے مقالے کا موضوع ہے آزادی کے بعد اردو کے تاریخی ناولوں کی اہمیت و معنویت۔ چونکہ ساقیہ مے خانہ نے وقت کی پابندی عائد کر دی ہے، اس لیے میں اپنے بہت ساری چیزوں کو حذف کرتے ہوئے ڈائریکٹ موضوع پر بات کروں گا۔ تمہیدی گفتگو کو میں حذف کرتا ہوں۔ اردو میں ناول نگاری کے موجد ڈپٹی نذیر احمد ہیں اور ان کا پہلا ناول میرات العروس مطبوعہ 1869 عیسوی ہے۔ اردو میں تاریخی ناول نگاری کے موجد مولوی عبدالحلیم شرر ہیں اور ان کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینہ مطبوعہ 1888 عیسوی ہے۔ اس طرح اردو ناول اور اردو تاریخی ناول کا زمانہ کم و بیش 2 عصروں کے فرق کے باوجود تقریباً ایک ہی ہے۔ مولوی عبدالحلیم شرر نے کم و بیش 24 تاریخی ناول تحریر کیے،
जिन में मलिकुल अजीज वर्जीना, जवाले बगदाद, अय्याम अरब, फिरदौस बरी, जोयाए हक और रूमतुल कुबरा वगैरह फिक्र फन के एतबार से कामयाब तारीखी नावलों के जुमरे में आते हैं। शरर की तकलीद मोहम्मद अली तबीब, मुंशी सज्जाद हुसैन और उनके दूसरे मुआसरीन ने की, लेकिन कोई काबिले कदर कारनामा अंजाम नहीं दे सके। शरर के बाद उर्दू में काबिले जिक्र तारीखी नावल आज़ादी के बाद ही लिखे गए। तक़सीम मुल्क के बाद मौज़ूआती एतबार से हिंदो पाक में मुतअद्दिद नावल लिखे गए हैं, जिनमें फसादात, जागीरदाराना निज़ाम के ज़वाल, तहजीबी शिकस्तोरेख, सियासी और तारीखी शऊर अहम है। आज़ादी के बाद जिन तारीखी नावलों को फ़िक्र फ़न के एतबार से इस्तनाद का दर्जा हासिल हुआ, उनमें नसीम हिजाज़ी का खाको खून और तलवार टूट गई, अनायतुल्लाह तमश का दास्तान ईमान फरोशों की, अजीज अहमद का खदंगे जस्ता और जब आंखें आहन पोश हुई, अहसन फारूकी का संगम, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, हयातुल्लाह अंसारी का लहू के फूल, ख्वाजा अहमद अब्बास का इनकलाब, इस्मत चुगताई का एक कतरा खून, जमीला हाशमी का चेहरा बचेहरा रूबरू और दश्ते सूस, खान महबूब तर्जी का नवाब कुदसिया महल, काजी अब्दुल सत्तार का सलाहुद्दीन अय्यूबी, दारा शिको, खालिद बिन वलीद और गालिब वगैरह काबिले जिक्र हैं। उर्दू में मौलाना शरर ने जो तारीखी नावल नगारी का बीज बोया, उसकी आबियारी नसीम हिजाजी, एम असलम, रईस अहमद जाफरी, रशीद अख्तर नदवी, मायल मलिहाबादी, खान महबूब तर्जी वगैरह ने की और तारीख इस्लाम के वाक़यात और असलाफ के कारनामों को अपने नावलों में पेश करके शरर की रवायत को सरसब्ज़ो शादाब किया। ख्वाजा अहमद अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी और खदीजा मस्तूर ने जद्दोजहद आज़ादी की तारीख की तश्कील नौ करके तारीखी नावल नगारी की रवायत को इस्तेहकाम बख्शा। ये सिलसिला मजीद दराज हुआ तो जमीला हाशमी और अजीज अहमद ने तारीखी रवायत शिकन, बागी और मखसूस तहजीबी कल्चर के नुमाइंदा किरदारों को अपने तारीखी नावलों का मौजू बनाया। इस रवायत के सच्चे जानशीन काजी अब्दुल सत्तार साबित हुए, जिन्होंने यके बाद दीगरे 4 तारीखी नावल, 4 अहम इस्लामी व तारीखी शख्सियात पर तहरीर करके न सिर्फ अपने फन का लोहा मनवाया, बल्कि अपनी खल्लाकाना सलाहियत और बुलंद आहंग नस्र से उसे एक तनावर दरख्त बना दिया और तारीखी नावल नगारी को बुलंदी की नई वसअतों से हमकिनार कर दिया। इन तारीखी नावल नगारों ने न सिर्फ तारीख इस्लाम के वाक़यात और अहम तारीखी शख्सियात व जद्दोजहद आज़ादी व मुश्तरका कल्चर की कसीदा खानी और तारीख की बाज़ियाफ्त किया है, बल्कि एक अजीम मकसद सभी तारीखी नावलों में पिना है। ये सारे नावल अपने अंदर वसी तर इंसानी इम्कानात समेटे हुए हैं, जो अपनी इलाकाई अहमियत के पहलू ब पहलू इंसानी मानवियत के भी हामिल हैं। ये सारे नावल जहां अपने मखसूस समाजी, सकाफती और तारीखी बैकग्राउंड की नुमाइंदगी करते हैं, वहीं जमहूरी अक़दार की पासदारी, सेकुलरिज्म, अखुवत व मोहब्बत और उसअत ज़हनी के गम्माज भी हैं। इन नावल नगारों ने सेकुलर और जमहूरी अक़दार की पासदारी पर जोर दिया है और मायूस दिलों व मुर्दा ज़हनों में हरकत व अमल की नई रूह फूंकने की कोशिश की है। तारीखी नावलों के मौज़ूआत की गहरी मानवियत, हमागीर तख्लीकी अमल, तारीखी शऊर और नावल नगारों के तजर्बात की आफाकियत ने इन नावलों को शाहकार का दर्जा अता किया है और इन बाकमाल नावल नवीसों को लाफानी शोहरत अता की है। ये बात अहले दानिश पर मख्फी नहीं कि नई सदी नावलों की सदी है। नई सदी का नया नावल नए मौज़ूआत के साथ हलचल मचा रहा है। इस नई सदी में नावल नगारों की वो नस्ल भी मौजूद है जो पहले से या 20वीं सदी से लिखते आ रहे हैं, और कुछ नौवारिद नावल नगार हैं जिन्होंने नई सदी में लिखना शुरू किया है। नई सदी के नए मसाइल और नए तकाजे हैं।
नई सदी में मास मीडिया और सार्फियत की अलगार है। सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को बरकरार बना दिया है। हर शख्स भाग दौड़ में मशगूल है, इंसान मशीन बन गया है। इंसानी जिंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। कंप्यूटर और बरकियाती जहन हमारी सकाफती तरजीहात को पलटते जा रहे हैं। उरियानियत, फहाशी और फैशन को फरोग देने में फिल्मों और टीवी प्रोग्रामों ने अहम रोल अदा किया ही है। साथ ही स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का किरदार भी फैशन और बेरारवी के फरोग में कलीदी रोल अदा कर रहा है। कहने को तो नई सदी की जिंदगी रंगारंग है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली, खुदगरज और मसलहत पसंद है। अब ग्लोबलाइजेशन, करप्शन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन इंसानी जिंदगी का शेवा बन गया है। नई सदी के मौजुआत भी नए हैं। सियासी पार्टियां फिरका परस्ती का राग अलाप रही हैं। कौमी एकजहती दम तोड़ चुकी है। नफरत, अदावत, तअस्सुब और फिरका परस्ती का बोलबाला है। दहशतगर्दी नई तारीख रकम कर रही है। मॉब लिंचिंग के नाम पर मखसूस फिरके को निशाना बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद की शहादत का जख्म मुंदमिल नहीं हुआ कि राम मंदिर की तामीर शुरू हो गई है। गुजरात के गोधरा हादसा की आड़ में गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी का वाशियाना खेल इसी सदी की देन है। फिरका परस्ती का गुजरात मॉडल किसी न किसी शक्ल में मुल्क के किसी न किसी खित्ते और हिस्से में वक्तन फवक्तन रुनमा हो रहा है। नई सदी के तुलू होते ही जो नाविल मंजर आम पर आए हैं, उनमें गजनफर का दिव्य बानी, आचार्य शौकत खलील का अगर तुम लौट आते, सरवत खान का अंधेरा पथ, शमसुर रहमान फारूकी का कई चांद थे सरे आसमां, तरन्नुम रियाज का बर्फाशना परिंदे, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का ले सांस भी आहिस्ता, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का दूसरा नाविल आतिश रफ्ता का सुराग, नूरुल हसनैन का ऐवानों के खाबिदा चिराग, अनीस अशफाक का ख्वाब सराब, सैयद मोहम्मद अशरफ की आखिरी सवारियां, सगीर रहमानी का तुफ़्म खून, अख्तर आज़ाद का लेमिनेटेड गर्ल, सफदर जैदी का चीनी जो मीठी न थी, हुसैनुल हक का अमावस में ख्वाब वगैरह काबिल जिक्र हैं। मुआसिर उर्दू बकौल शहाब जफर आजमी बहुत चीज़ों को छोड़ दिया है मैंने बीच में, चूंकि मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इन तमाम हमअस्र नावलों के मुताले के बाद शहाब जफर आजमी ने अपनी राय दिया है। मैं उस एक जुमले को कोट कर रहा हूँ कि मुआसिर उर्दू नावलों के मुताले के बाद ये कहा जा सकता है कि ये नावल मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों के अक्कास और पासबान है। नई सदी में दिगर मौज़ूआत के साथ साथ उर्दू नावलों में तारीख़ व तहजीब की अक्कासी की तरफ हमारे नावल नगारों का बढ़ता रुझान अपनी तारीख़, तहजीब और तमद्दुन व सकाफत से गहरी अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत है। साथ ही अपने पेशरों और बुजुर्गों की देरीना रवायत से इंसलाक की मुस्बत कोशिश भी। तारीख़ी नावल नगारी की वो रवायत जिसकी बुनियाद अब्दुल हलीम शरर ने डाली, उसको नई वुसअतों और नई बुलंदियों से हमकिनार करने के लिए हमारा आज का नावल नगार नए जोश व खरोश और हौसले के साथ नावल लिख रहा है, जो खुश आइंद भी है और सेहतमंद रवायत का जामिन भी। हमअस्र नावलों में हमअस्र मौज़ूआत व मसाइल और मुल्क की तहजीब की रूह चलती फिरती, जीती जागती और मुतहर्रिक व फ़आल नज़र आती है, जो रवायत से इंसलाक का सबूत तो है ही, साथ ही अपनी तहजीबी व सकाफती मीरास के तहफ़्फ़ुज़ की कामयाब कोशिश भी। ये नावल मौज़ूआती तनव्वुर और फ़िक्री कैनवस के एतबार से हमअस्री दस्तावेज़ और एक ज़हनी तारीख़ की हैसियत रखते हैं। ये नावल फ़िक्र-फ़न और मौज़ूआती मानवियत के एतबार से हमअस्र अहद के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं, जो यकीनन उर्दू तारीख़ी नावल नगारी के बाब में एक नए उफ़क़ की बशारत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब मोहम्मद अताउल्लाह साहब। अब मैं अगले मकाला निगार जनाब इमरान साहब को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपना मकाला पेश करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और इस मजलिस की सदर मोहतरमा प्रोफेसर इफ़त ज़रीन आदाब। मैं रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद इमरान शोबा उर्दू फ़ारसी डॉक्टर सिंगौर यूनिवर्सिटी सागर से आपकी खिदमत में
حاضر ہوا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ترقی پسند تنقیدی تصورات کے نام سے آپ کے پیش خدمت ہے۔ ترقی پسند تحریک ایک ایسی ہمگیر تحریک ہے جس نے اردو زبان و ادب کے دامن کو وسیع کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ اس تحریک کے بنیاد گزاروں نے اپنے نظم العین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا منشور مرتب کیا اور کانفرنسوں اور جلسوں کے انعقاد کو بھی ضروری قرار دیا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو زبان کی تقریباً سبھی اصناف فکری و فنی تبدیلیوں سے ہمکنار ہوئیں، لیکن ان سب میں اردو تنقید کو اس تحریک نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ادبی تنقید ایک مخصوص شعبہ علم ہے۔ اس حقیقت کو بھی تسلیم کیا جا چکا ہے کہ اس کے بھی اپنے تقاضے اور مسلمات ہیں۔ تنقید وہ فن ہے جو ادب کو جانچنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ تنقید ادب کے ہر ایک پہلو پر نظر رکھتی ہے۔ تنقیدی شعور کے بغیر نہ تو اعلیٰ ادب کی تخلیق ممکن ہے اور نہ فن تخلیق کی قدروں کا تعین ممکن ہے۔ ترقی پسند تحریک کے دور میں بہت سے ایسے ادیب بھی سامنے آئے جن کے ادبی کارناموں میں تنقید بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور تنقیدی تحریروں کی بدولت انہیں صف اول کے ادیبوں میں جگہ ملی۔ ترقی پسند تحریک کی طرح ترقی پسند تنقید کی بنیاد بھی مارکس کے مادی و جدلیاتی فلسفے پر قائم ہے۔ مارکس کا بنیادی تصور یہ تھا کہ تمام افکار کی عمارت مادی عوامل یا معاشی حالات پر بنتی ہے، اور یہی خیالات کے بننے بگڑنے اور ارتقائی مراحل طے کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور انہی عوامل کی روشنی میں انسان اپنے شعور، اخلاق، مذہب اور عقیدے کی عمارت تعمیر کرتا ہے۔ اسی طرح تمام تصورات کی تخلیق اور ان کا ارتقاء اپنے معاشی زندگی کا عکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ نقطہ نظر اختیار کیا گیا کہ مادی عوامل یا معاشی حالات و قوائف ہی ادیب کے خیالات و افکار کی بنیاد ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تخلیق کی پرکھ اس عہد کے معاشی و مادی حالات کی روشنی میں کی جائے جس میں اس کے خیالات و افکار ارتقائی منازل طے کرتے ہیں۔ ان کا بغور جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ ان حالات میں فنکار کے یہاں کیسا ادب تخلیق ہوا ہے۔ ترقی پسند تنقید نے ادیب اور قاری دونوں کو اہمیت دیتے ہوئے ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کی تاکہ ادب اور سماج کے مابین مضبوط رشتہ قائم ہو سکے۔ انہی خیالات کا اظہار منشی پریم چند نے ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے صدارتی خطبے میں کہا تھا، ادیب کا مشن محفل آرائی یا تفریح نہیں، وہ سیاست کے بیچ چلنے والی حقیقت نہیں بلکہ ان کے آگے مشعل دکھاتی ہوئی چلنے والی حقیقت ہے۔ پریم چند کے اس خطبے نے ترقی پسند تحریک کو تقویت پہنچانے میں کلیدی رول ادا کیا۔ جس طرح میتھیو آرنولڈ ادب کو زندگی کی تنقید مانتا ہے، اسی طرح پریم چند کہتے ہیں، میرے خیال میں ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ اس تحریک نے اس بات پر زور دیا کہ ادب محض تصوراتی اور خیالی نہیں، اور وہ زندگی کا ترجمان ہوتا ہے۔ لہذا ترقی پسند تنقید نے ادب کی تعریف و تفہیم، مواد اور حیت کے رشتے، رمزیت و حقیقت نگاری، ادب اور سماج، اجتماعیت اور انفرادیت اور اظہار و اسلوب کے مسائل پر بحث کا آغاز کیا۔ ادب کے مسائل پر زیادہ وسیع تناظر میں اس سے پہلے گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ ترقی پسند تنقید نے مشرق و مغرب کا امتیاز کیے بغیر تمام مقامی و بیرونی ترقی پسند نظریات و شعور سے اثر قبول کیا۔ ہندوستانی سماج میں طبقاتی کشمکش اور ذرائع پیداوار کے غیر مساوی رشتے اور کچھ اسی طرح کے مسائل تھے جن کا حل ترقی پسند تنقید کو اشتراکی حقیقت نگاری اور مارکسی تعلیمات میں نظر آیا۔ انہی کلمات کے بعد چند اہم ترقی پسند تصورات کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ ادب عوام کے لیے اور سماجی زندگی کا ترجمان۔ ہر زمانے کا آرٹ اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ ترقی پسندوں کے نزدیک یہ خیال عام تھا کہ ادب ایک سماجی فریضہ ہے، اور یہ بھی کہ ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنے شخصی تجربات کے ساتھ واپس کر دیتا ہے، یعنی ادب کی تخلیق میں ماحول اور شخصیت دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ادیب سماج میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتا ہے اور ان تمام رجحانات سے متاثر ہوتا ہے جو اس زمانے میں نمایاں ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر سماج کا اپنا طرز زندگی اور مخصوص فلسفہ حیات ہوتا ہے۔ منجو گورکھپوری لکھتے ہیں، ادیب کوئی راہی و جوگی نہیں ہوتا، اور ادب کوئی ترک یا تپسیا کی پیداوار نہیں ہے۔ ادیب کو خالق کہا گیا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ قادر مطلق کی طرح
صرف ایک کن سے جو جی چاہے اور جس وقت جی چاہے بنا سکتا ہے۔ شاعر جو کچھ کہتا ہے اس میں شک نہیں کہ ایک اندرونی اپج سے مجبور ہو کر کہتا ہے، اور جو بظاہر انفرادی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل یہ اپج ان تمام خارجی حالات و اسباب کا نتیجہ ہوتی ہے جس کو مجموعی طور پر حیت اجتماعی کہتے ہیں۔ اس تحریک کے بنیاد گزاروں کا خیال تھا کہ ہمیں ان جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے جو دنیا کو ترقی کی راہ دکھائیں۔ ادیب کا پیرایہ اظہار ایسا ہو کہ اس کی رسائی عوام تک ہو سکے، کیونکہ اس کی تخلیق صرف اپنے لیے نہیں ہے۔ بلند آہنگی اور خطابت۔ ترقی پسندی نے اپنے مقصدیت کے پیش نظر روزمرہ کی زبان کے استعمال کو ضروری قرار دیا۔ خطابت، بلند آہنگی اور زور و شور کے عناصر ترقی پسند اسلوب میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ترقی پسند نقاد اس بات کے حامی تھے کہ ادب میں زبان کی مکمل ترسیل ہونی چاہیے، اس لیے عام فہم زبان کے استعمال کو اہمیت دی گئی۔ ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ اپنے خیالات کو عوام تک سیدھے طور پر پہنچایا جائے۔ وہ عوامی زندگی کے مسائل کا احساس عام کرنا چاہتے تھے۔ ترقی پسند شعری زبان کے بارے میں سردار جعفری لکھتے ہیں، شعری زبان جتنی بول چال کے قریب ہوگی اتنی ہی آسان ہوگی۔ تشبیہ و استعارہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر وہ محض روایتی اور فرسودہ نہ ہوں اور زندگی اور گرد و پیش کے ماحول سے لیے گئے ہوں تو وہ شعر آسان اور عام فہم بنا دیتا ہے۔ ترقی پسند ادیب و شاعر عوام کو متاثر کرنے والے الفاظ اور لہجہ کے اتار چڑھاؤ کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ہنگامی اور وقتی ادب میں اکثر ترقی پسند ادیب عوامی مقبولیت کے لیے عوامی نعروں کا ساتھ دینے لگے۔ اس رجحان کے خلاف سجاد ظہیر نے قلم اٹھایا۔ سجاد ظہیر کے متوازن نقطہ نظر کے اثر سے ترقی پسند ادب میں خطابت، بلند آہنگی اور سستی نعرے بازی کے عناصر کم ہونے لگے اور ادب کے نام پر کھلے ہوئے اشتراکی پروپیگنڈے اور مقصدیت میں کمی آنے لگی۔ ترقی پسندی اور اشتراکیت۔ ترقی پسند ادیبوں کے حلقے نے اپنی تحریروں میں یہ واضح طور پر قبول کیا ہے کہ ترقی پسندی کا رجحان عملی طور پر اشتراکی نظام قائم کرنے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ دراصل ترقی پسندوں کے اشتراکیت سے قریب ہونے کی ایک بڑی وجہ انقلابی روس تھا جو ان کے سامنے اپنی مثال پیش کر رہا تھا۔ اشتراکی نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کی اصلیت بتا کر یہ ثابت کر رہا تھا کہ سرمایہ داری کا غلبہ ختم کرنے کے لیے دنیا کی مزدور جماعت اور دوسرے مظلوم طبقوں کو ساتھ لے کر سیاسی طاقت کو سرمایہ داری کے ہاتھ سے چھین کر ایک ایسا سیاسی نظام قائم کیا جا سکتا ہے جس میں تمام ذرائع وسائل کو محنت کش طبقوں کی اجتماعی ملکیت تسلیم کیا جائے۔ انقلابی روس کے حوالے سے سجاد ظہیر لکھتے ہیں، دنیا کے غریبوں نے دنیا کا 1/6 حصہ سرمایہ داری سے آج سے 20 برس پہلے چھین کر ثابت کر دیا کہ سرمایہ داروں، زمینداروں، راجاؤں اور نوابوں کے بغیر بھی دنیا کا کاروبار چل سکتا ہے۔ انہوں نے دکھا دیا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کا خون چوسے۔ انہوں نے بتلا دیا کہ انسانی تمدن کی ترقی کے راستے سوشلسٹ نظام کے ماتحت برق رفتاری کے ساتھ طے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ماحول ہے جہاں ہمارے نوجوان انقلابی شاعر رہتے ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے مسائل کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لی ہے۔ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند تنقید نے ان تمام ادبی تصورات کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جو قدامت پرستانہ، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی شناخت ہیں، کیونکہ یہ نظام معصوم انسانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ترقی پسند تنقید نے ایسے ادب اور ادبی تصورات کی حمایت کی جو سماجی محرکات اور طبقاتی کشمکش کے ساتھ عوام کے مسائل، عوام کی زبان پیش کرنا اپنا بنیادی مقصد قرار دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ عمران صاحب۔ اب میں اگلی مقالہ نگار محترمہ ترنم آرا کی خدمت میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔
میں ترنم آرا ریسرچ اسکالر مگدھ یونیورسٹی بودھ گیا بہار. میرے پی ایچ ڈی مقالے کا عنوان ہے حسین الحق کی ادبی خدمات کا تنقیدی جائزہ. اور آج جو میں مقالہ پیش کر رہی ہوں اس سیمینار میں میرے مقالے کا موضوع ہے اماوس میں خواب مذہبی و تہذیبی شکست و انتشار کا بیانیہ. اماوس میں خواب مذہبی و تہذیبی شکست و انتشار کا بیانیہ. حسین الحق نے ناول اماوس کے خواب میں آزادی کے بعد سے لے کر موجودہ دور کے تمام سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی مسئلے پر غور کیا ہے. یہ ناول ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ذہنی انتشار، قلبی خلفشار، اضطراب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. آزادی کے بعد خاص طور سے جو مسلمانوں کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے اسے حسین الحق نے اس ناول کی صورت میں بیانیہ کا روپ دیا ہے. انہوں نے ناول کے انتصاب میں ایک شعر درج کیا ہے: مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. مذکورہ شعر ناول کی روح ہے. مٹی کی محبت اور غیر واجب قرض کا اتارنا دو کلیدی الفاظ ہیں جو قاری کے ذہن میں ناول کے خاکہ کو تیار کرنے میں مدد کرتے ہیں. لیکن اس شعر کے بعد فوراً ہی حسین الحق نے ایک شعر درج کرتے ہیں جو گرچہ شعری حسن و قبح میں کچھ خاص اہمیت رکھتا ہے لیکن اس ناول کی تفہیم اور مصنف کے مطمح نظر کو سمجھنے میں یقیناً معاون ثابت ہوتا ہے. نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی. عشق کی مرکزیت اور دیا کا جلتے رہنا انسانی بقا کے ساتھ ساتھ تہذیبی بقا کی بھی نشانی ہے. حسین الحق کا یہ ناول جہاں ایک طرف خواب کے کہنانے کا اعلامیہ ہے وہیں دوسری جانب امید و بیم کے دیے کے روشن ہونے کا بھی اشاریہ ہے. اسماعیل قیدار، نائلہ اور انیل شرما یہ محض کرداری ہی نہیں بلکہ مذہبی تہذیبی نشان بھی ہیں. ان کے جلوں میں ناول کا بیانیہ ایک مذہبی تہذیبی شکست و ریخت کو جنم دیتا ہے. اسماعیل اس ناول میں مسلمانوں کا نمائندہ ہے جو آزادی کے بعد سے مسلسل منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے لیکن اسے منزل دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی اور اس نے جو خواب دیکھے تھے وہ ناول کے کینوس پر اماوس کے خواب بن کر ابھرتے ہیں. اماوس میں خواب کی کہانی پر اگر غور کیا جائے تو 70 سالہ تاریخ کو اس ناول میں اس طرح پرویا گیا ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اسماعیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ ممبئی میں رہتا ہے. یہاں فساد میں اس کے اہل خانہ مارے جاتے ہیں اور اسے در بدر بھٹکنا پڑتا ہے. فساد میں خوف و ہر اس کی صورت کا نمایاں ہونا اور مذہبی و تہذیبی تفاوت کو مدعا بنانا عام سی بات ہے. اس ناول میں جہاں بھیونڈی مالیگاؤں کا ذکر ہے وہیں بھاگل پور، گجرات اور بابری مسجد کے واقعات بھی موجود ہیں اور ان سب کو خوبصورت بیانیہ کے انداز میں قارئین تک پہنچانے کے لیے اسماعیل قیدار، نائلہ، رمیش جیسے کردار بھی تراشے گئے ہیں. حسین الحق نے ایک چابک دست فنکار کی طرح استعارہ، تمثیل اور علامت کی زبان میں بڑی خوبی سے 60-70 سالوں کی داستان کو محض 340 صفحات میں سمیٹ دیا ہے. ان کی فنکاری کی ایک بڑی مثال ہے. اماوس میں خواب موضوع کے علاوہ اپنے بیانیہ کی وجہ سے بھی قابل توجہ ہے. اس کا بیانیہ بہت عام، سپاٹ اور سادہ نہیں ہے. کہیں شعری بیانیہ تو کہیں استعارتی اور تمثیلی اسلوب کی بھی تجریدیت ملتی ہے تو کبھی حقیقت نگاری. ناول کا اسلوب ابہام آمیزہ ہے. یہ کہانی ایک دردناک اور خونی رشتوں کی بربادی والی داستان ہے جس میں ایک زخمی پرندہ زخم کھا کر زمین پر گر پڑتا ہے.
پھر تھوڑی قوت آنے پر اڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوبارہ گر جاتا ہے اور اس پرندے کی اڑان کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے، اور تیر انداز اس پرندے کا گرنا اور اڑنا بڑے مزے لے کر دیکھتا ہے اور زوردار قہقہے لگاتا ہے۔ یہ پرندہ لاچار، مجبور، اداس رہ جاتا ہے، اس کی پرواز کہیں کھو چکی ہوتی ہے اور پرندے کا خواب خواب ہی رہ جاتا ہے، اس کی اڑان چھین لی جاتی ہے اور خواب اماوس کا خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ کسی خوبصورت خوابناک لمحے میں اسماعیل نے سوچا تھا کہ یہ میرا وطن جو ہندوستان ہے، یہ بھی ایک میرا خواب ہے، اور ان کے اجالے میں ایک جلتے تپتے صحرا میں سفر کا استعارہ ہے اور رات کی دھند میں کسی نخلستان کی تلاش۔ اسماعیل مرچنٹ خواب دیکھتا ہے کہ مجھے جان سے زیادہ پیارا میرا ہندوستان ہے، اور اس ہندوستان کو جو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پھیلا ہوا ہے، اسے میں اپنے ہاتھوں سے سنبھال رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا ہوں۔ پھر سرحدیں وسیع ہو جاتی ہیں اور پورا دیش، پاکستان، بھوٹان، تبت، افغانستان، پردیش میں چہار اطراف میں پھیل جاتا ہوں۔ میں ہر جگہ ہوں، ایک سے چہرے، ایک سی بولی، ایک سی ہنسی اور ایک جیسے آنسو، اور میں کہیں نہیں ہوں۔ اس عنصر کے استعارہ میں جو رہتا ہے مگر نظر نہیں آتا، شاید عنصر شاید ازلی حقیقت ہے، مگر جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ہر جگہ بدل دکھائی دیتا ہے، روح کا بدل انسان، خوشبو کا بدل فرحت، درد کا بدل چہرے کا تاثر۔ کیا یہاں پر ہر شے کسی دوسرے شے کا بدل ہے؟ اسماعیل اپنے خواب کا بدل ہے یا خواب اس کا بدل؟ کوٹ: اسماعیل مرچنٹ کی بیداری ابھی مشکوک عمل ہے، ویسے یہ سچ ہے کہ وہ جاگا نہیں ہے تو سویا ہوا بھی نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کتنی مدت سے اس بے چین کیفیت سے دوچار ہے، نیم خواب، نیم بیداری، تپتا سورج، سر پر انگارے اور فضاؤں میں چنگاریاں، اور اسماعیل کو یاد آیا جو بیت گیا۔ مگر جو بیت گیا کیا واقعی بیت گیا؟ جیسا کچھ بیتا کیا آئندہ نہیں بیتے گا؟ وہی گھنا جنگل، اس گھنے جنگل میں ایک تنہا پرندہ اور اس کے گرد شکاری کتے۔ درد کی گھٹا اٹھی، جھکی، برسی اور پور پور بھیگ گیا۔ کب تک چلے گا یہ سارا کچھ؟ لہو مانگتا ہے ارزانی، اب اس سے زیادہ ارزاں کیا ہوگا؟ زمین تیری پیاس کب بجھے گی؟ مگر وہاں کون ہے؟ چتنار، درخت، فاختہ، بلبل، شمع، کیا بچا؟ اقتباس ختم۔ اسماعیل کا حقیقی وطن جہاں ایک سایہ دار درخت تھا جو ہمیشہ اس پر سایہ کرنے کو تیار تھا، یہ وہ استعارے ہیں جو اسماعیل کی شکل میں پوری قوم کی ذہنی عکاسی کرتے ہیں۔ مذہبی منافرت اور تہذیبی کشاکش نے اسماعیل کی شکل میں پوری قوم کے لیے اپنی سرزمین کو بیگانہ کر دیا ہے، وہ سرزمین جہاں اس کے باپ دادا نے آنے والی نسلوں کے لیے سایہ دار درخت لگائے تھے تاکہ اس کی چھاؤں میں آرام میسر ہو، لیکن یہ کہاں ہے؟ کچھ باتوں کو میں چھوڑ رہی ہوں زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے۔ ایک مختصر اقتباس ہے۔ ایک نئی صورتحال اور بھی ہے۔ گاندھی میدان کا بم دھماکہ، افضل گرو، JNU، موب لنچنگ، اخلاق کی موت، گو رکشا، وندے ماترم، رام مندر، اسلام واحد، راہ نجات، کافروں سے قتال، کار ثواب، ہندو واہنی، بجرنگ دل، شیو سینا، RSS، جھنڈے سے چیختے چلاتے رنگوں میں بیچ بیچ سے کچھ مدھم ہم رنگ سر اٹھاتے، مجلس اتحاد المسلمین، سیمن انڈین مجاہدین۔ قیدار ایک طرف کھڑا نظر آتا ہے تو دوسری طرف کوئی راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہر طرف اونچی اونچی دیوار، ہر دیوار پر جھنڈے، اور ہر دیوار کی اینٹ پر گندا خون اچھلتا کودتا آتا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ سرحد پھلانگ جائے، مگر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس آب و گیا وادی کے باہر بھی کون سا چین ہے؟ اگر چین ہوتا تو اس کے آبا ابراہیم کیوں آگ میں جھلستے؟ ان کا بیٹا ایسے جاندار کی مثال کیوں بنتا جس کے بدل پسند کیا جاتا ہے؟ اس جملہ پر غور کریں۔ اس کا جی چاہا کہ سرحد پھلانگ جائیں، پھر وہاں پر بھی کون سا چین ہے؟ اسماعیل اس دنیا کی سیاست، فتنے فساد سے پریشان ہے، ذہنی انتشار اسے بے چین کرتا ہے، اسے خواب کی تعبیر کہیں نظر نہیں آتی، اسے اپنا گھر اور گھر میں لگے اس چتنار درخت کی تلاش ہے جسے اس کے باپ دادا نے لگایا تھا۔ حسین الحق کا کمال ہے کہ ناول اماوس کے خواب میں انہوں نے تاریخ کو اس طرح پیوست کیا ہے کہ
کہ وہ کردار اور واقعہ زندہ ہو جاتا ہے اور حقیقت لگنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول اماوس کے خواب کے ہیرو کا نام اسماعیل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو کئی امتحان سے گزرنا پڑا تھا۔ اسی طرح حسین الحق کا ناول اماوس میں خواب ایک اہم ناول ہے۔ اس کا بھی ہیرو کئی امتحان اور مشکلات سے گزرتا ہے، لیکن اس ہیرو کا خواب اماوس کا خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ شکریہ۔ شکریہ محترمہ ترنم آرا۔ اب میں اس اجلاس کے آخری مقالہ نگار جناب کفیل احمد صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اپنا مقالہ پیش کریں۔ شہ نشین پر تشریف فرما صدر عالی وقار اور ذی علم سامعین السلام علیکم۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی سے پروفیسر حبیب نثار صاحب کی نگرانی میں اپنا پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ لکھ رہا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان اردو تحقیق کی تاریخ ہے، جسے 6 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مزید تمام تمہید کو چھوڑتے ہوئے سیدھا کچھ اپنی تحقیق پہ بات کرتا ہوں کہ مختلف زبانوں کے علماء ادب نے تحقیق کی الگ الگ تعریف و تفہیم بیان کی ہے۔ المختصر کہا جائے تو حقائق کی بازیافت تحقیق کی تعریف و تعبیر کے لیے بہت موزوں جملہ ہو سکتا ہے۔ ہر زبان و ادب کی طرح اردو میں بھی ادبی تحقیق کی روایت و پاسداری کی گئی ہے، کیونکہ معلومات میں اضافہ ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی حقیقت کس قدر پردہ خفا میں موجود ہے، بلکہ اکثر صورت میں ہوتا یہ ہے کہ حجابات بالتدریج اٹھتے ہیں۔ اردو تحقیق کی ابتدا کب سے ہوئی، اس بارے میں علماء ادب کے مختلف نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں، مگر وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل میں ہوا، لیکن اس کے نقوش 19ویں صدی کے نصف آخر سے ہی ابھرنے شروع ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں گارساں دتاسی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، امداد امام اثر، عبدالغفور شہباز وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ ان عالموں کے ادبی کارناموں میں مکمل تحقیقی عناصر نہیں پائے جاتے، مگر ان کی علمی بصیرت اور مجتہدانہ فکر سے علم و ادب، تہذیب و تمدن، سیاست و مذہب، تاریخ و معاشرت اور مختلف شعبہ زندگی میں روایت پرستی کے برخلاف تحقیق و تفتیش سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تذکرے گلشن ہند پر 1906 میں لکھا گیا بابائے اردو مولوی عبدالحق کا مقدمہ اردو میں معتبر ادبی تحقیق کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس مقدمے میں انہوں نے اردو زبان و ادب کی تاریخ، فورٹ ولیم کالج کی خدمات، مرزا علی لطف اور اس تذکرے کے ترتیب و تنظیم پر کسی حد تک جامع اور تحقیقی بحث کی ہے۔ اردو قدیم عنوان کے تحت ایک مضمون 1910 میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔ حکیم شمس اللہ قادری نے اپنے اس طویل تحقیقی مضمون کے ذریعے قدیم ادب کے کچھ ایسے جواہر پاروں کی جھلک پیش کی جسے ابھی تک اردو دنیا دیکھنے سے قاصر تھی۔ بعد میں یہی مضمون مزید تحقیق اور اضافوں کے ساتھ ایک کتابی شکل میں شائع ہوا۔ 1911 میں شائع ہونے والا تذکرہ محبوب الزمن المعروف تذکرہ شعرائے دکن اپنی نوعیت کا پہلا تذکرہ ہے جس میں ادبی تحقیق کے نمایاں عناصر اور اصول دیکھے جا سکتے ہیں۔ عبدالجبار خان صوفی ملکہ پوری نے اس تذکرے میں کئی دکنی شاعروں اور ادیبوں کو اردو دنیا سے پہلی مرتبہ ثبوت کے ساتھ متعارف کروایا ہے۔ یہی وہ تذکرہ ہے جس نے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہونے کی بشارت کچھ اس طرح سے دی ہے۔ اقتباس: محمد قلی قطب شاہ و محمد قطب شاہ و عبداللہ قطب شاہ کے دواوین دکنی و فارسی آمیز سے ثابت ہوتا ہے کہ دکن میں اردو زبان میں ولی دکنی سے 1 صدی قبل دیوان مرتب ہو چکے۔ چنانچہ تینوں دواوین ہمارے پاس موجود ہیں۔ پس صاحب آب حیات و دیگر تذکرہ نویسان ہند کا یہ قول کہ ولی ترتیب دیوان میں تمام شعرائے ناظمین ریختہ سے مقدم ہے اور عالم ترتیب نظم کا آدم ہے، پایہ اعتبار و تحقیق سے ثابت ہے۔ اقتباس ختم۔ اردو کی ادبی تحقیق میں تذکروں کی اولیت اور اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے،
یہ اور بات ہے کہ ان میں پختہ اور پائیدار تحقیق نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ کسی خبر رساں کی طرح خبر دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی مخبری سے اب تک بڑی ادبی دولت حاصل کی گئی ہے۔ مذکورہ تذکرہ بھی تسامحات سے پاک نہیں ہے، مگر محمد قلی قطب شاہ اور ان کے دیوان سے متعلق خبر میں مکمل صداقت پائی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ولی دکنی بھی بابا آدم نہیں رہے۔ دیوان غالب جدید المعروف نسخہ حمیدیہ مفتی انوار الحق نے 1921 میں مرتب کر کے شائع کیا۔ حالانکہ مفتی صاحب اس دیوان کی ترتیب و تدوین میں اصول تحقیق اور اخلاقیات تحقیق کو برقرار نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے نسخہ بھوپال اور متداول کلام آپس میں خلط ملط ہو گیا۔ ڈاکٹر ابو محمد سحر اس دیوان کی تحقیقی و ترتیبی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ اقتباس: نسخہ حمیدیہ میں ہر طرح کی غلطیاں راہ پا گئی ہیں۔ مثلا قلمی دیوان کے بہت سے اشعار چھوٹ گئے۔ متداول دیوان میں شعر تھا، لیکن اس پر مشترک کی علامت نہیں بنائی گئی۔ قلمی دیوان کا متن چھوڑ کر صرف متداول دیوان کا متن نقل کر دیا گیا۔ قلمی دیوان میں شعر نہیں تھا، لیکن اسے قلمی ظاہر کیا گیا۔ قلمی دیوان کے حاشیہ میں شعر تھا، لیکن اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ محل اصلاح غلط بتایا گیا، کتابت کی غلطیوں کی اصلاح نہیں کی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اقتباس ختم۔ مولانا امتیاز علی عرشی صاحب نے بھی اپنے مرتبہ دیوان غالب نسخہ عرشی میں مفتی انوار الحق صاحب کے اس دیوان کی سخت تنقید کی ہے۔ 1921 کے بعد اردو میں تحقیق و تاریخ و ترتیب و تدوین کا ایک اٹوٹ سلسلہ ملتا ہے۔ دکن میں اردو 1923 از نصیر الدین ہاشمی اور شمس اللہ قادری کی اردو قدیم 1925، دکنی شعراء کے حالات زندگی، کلام اور قدیم تصانیف پر مبنی کتابیں ہیں، اور شہپار جلد اول 1928 از ڈاکٹر زور اسی سلسلے کی ایک ترتیب ہے۔ پنجاب میں اردو 1928 از حافظ محمود شیرانی، یہ کتاب اصلاً لسانیات کے موضوع پر لکھی گئی ہے، اور اس میں پروفیسر محمود شیرانی نے بعض تاریخی اور لسانی دلائل کی روشنی میں پنجاب کو اردو کا مولد قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ ضمناً قدیم شعراء اردو کا بھی ذکر اس کتاب کی تحقیقی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرا موضوع اردو تحقیق کی تاریخ ہے، اس لیے میرے نزدیک تحقیقی نقوش، نکات یا بازیافت اولیت کا درجہ رکھیں گی، جبکہ محققین کو ثانوی حیثیت حاصل ہوگی۔ یادگار غالب کے بعد مرزا غالب کی حیات پر 1935 میں لکھی جانے والی اہم سوانح عمری غالب ہے، جسے غلام رسول مہر نے تصنیف کیا۔ اس دوران شیخ محمد اکرام نے 1936 میں غالب کے اردو و فارسی کلام کو منتخب کر کے غالب نامہ، اور مولانا عرشی نے ان کے خطوط کو مکاتب غالب 1937 کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا۔ غالبیات سے متعلق مکاتب غالب 1937 کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا۔ ذکر غالب از مالک رام کے بعد مرزا غالب کی شخصیت، خطوط، دیوان اور شاعری کے حوالے سے کئی تصانیف معرض وجود میں آئیں، جن کے مطالعے، شواہد اور تحقیقی فرامین سے اردو کے سب سے بڑے شاعر کی حیات و کائنات سے حقیقت کا عقدہ مزید کھلتا ہے۔ 1921 سے 1947 کی مدت لیے اپنے مقالے کے تیسرے باب میں صرف ایک کتاب پر مختصر تبصرہ کرنا چاہوں گا، سودا از شیخ چاند 1936۔ ایسی تصنیف ہے جس نے اردو میں منفرد ادیبوں پر تحقیقی مقالے لکھنے کا نہج مقرر کیا۔ تقریباً آدھا درجن سے زائد لوگوں نے اس مقالے کو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے۔ صرف 2 لوگوں کا اقتباس میں نقل کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات۔ مشہور محقق گیان چند جین اس کتاب سے متعلق ایک مضمون میں لکھتے ہیں، اقتباس: شیخ چاند نے مولوی عبدالحق کی نگرانی میں سودا پر تحقیقی مقالہ لکھا،
1930 میں عثمانیہ یونیورسٹی میں داخل کیا، معلوم نہیں کیوں ڈگری نہیں ملی۔ ڈاکٹر محمد حسین اپنی کتاب اردو تحقیق کا ارتقاء میں رقم تراز ہیں۔ اقتباس: سودا از شیخ چاند۔ محمد رفیع سودا سے متعلق شیخ چاند کی یہ کتاب پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے لکھی گئی تھی۔ انہوں نے یہ مقالہ تحقیقات علمیہ حیدرآباد کے لیے لکھا تھا۔ اس کام کے لیے مجلس نے انہیں وظیفہ بھی مقرر کیا تھا اور شیخ چاند کی نگرانی مولوی عبدالحق صاحب فرما رہے تھے۔ اقتباس ختم۔ ڈاکٹر گیان چند جین اور ڈاکٹر محمد حسین کو اس کتاب سے متعلق تسامح ہوا ہے۔ یہ پی ایچ ڈی یا کسی اور ڈگری کے لیے لکھا گیا مقالہ نہیں ہے۔ گیان چند جین لکھتے ہیں کہ 1930 میں شیخ چاند نے یہ مقالہ عثمانیہ یونیورسٹی میں داخل کیا، جبکہ 1930 میں شیخ چاند نے ایم اے کا امتحان پاس کیا تھا۔ مجلس تحقیقات علمیہ عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے شائع کردہ ایک شعبہ تھا جس میں ایم اے، ایم ایس سی اور ایل ایل بی میں امتیازی نمبرات حاصل کرنے والے طلباء کے لیے وظیفے کے ساتھ کچھ تحقیقی کام دیے جاتے تھے۔ لہٰذا زبان اردو سے شیخ چاند کا انتخاب اس وظیفے کے لیے مولوی عبدالحق کی سفارش پر ہوا اور انہی کے مشورے سے موضوع کا انتخاب بھی عمل میں آیا۔ تصنیف سودا از شیخ چاند کے ابتدائی چند اوراق کا اگر بغیر مطالعہ کیا جائے تو اس کتاب کے صفحہ الف بعنوان تعارف میں تحقیقات علمیہ کے اصول و ضوابط اور مقاصد، صفحہ نمبر جیم بعنوان دیباچہ مصنف میں اس مقالے کی ترتیب و تصویر اور مسائل و کوائف خود شیخ چاند کے قلم سے درج ہیں۔ مزید برآں مقدمے میں مولوی عبدالحق اور مولانا حبیب الرحمن خواہ شیروانی کی مشترکہ رائے ملاحظہ ہو، جس میں مذکورہ تصنیف کو پی ایچ ڈی کے لیے لکھے ہونے کی نفی ہے۔ اقتباس: مجھے مولوی حبیب الرحمن خان صاحب کی اس رائے سے کامل اتفاق ہے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری پانے والوں میں بھی کمتر ایسا مقالہ لکھنے پر قادر ہوں گے۔ مولوی عبدالحق: واضح ہو کہ اردو میں پہلا پی ایچ ڈی کا مقالہ اردو زبان میں الہ آباد یونیورسٹی کی جانب سے سید رفیق حسین کے ہاتھوں 1942 میں قلم بند کیا گیا اردو زبان میں۔ کلیات قلی قطب شاہ 1940 مرتبہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور ایسی تصنیف ہے جس کی مدد سے اردو شعر و ادب کی تاریخ نے تقریباً، لوگ کہتے ہیں تقریباً 300 برس کا پیچھے سفر طے کیا، لیکن 300 برس نہیں ہے، صرف 150 سال ہے۔ محی الدین قادری زور نے بھی یہ بات لکھی، حالانکہ محی الدین قادری زور نے اپنی تحقیقی جو اس کو ترتیب دیا ہے تو نہ ہی انہوں نے مولوی عبدالحق صاحب جو 1922 میں اپنے رسالے کے پہلے شمارے میں اس سے متعلق اس دیوان کا تعارف کرا چکے تھے، یا انہوں نے عبدالجبار خان صوفی ملکہ پوری کے تذکرے کا بھی ذکر نہیں کیا ہے اس کو ترتیب دیتے ہوئے زور صاحب نے۔ البتہ سیدہ جعفر نے جب دوبارہ 1972-73 میں انہوں نے ترتیب دیا ہے تو اس کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اس کا تعارف مولوی عبدالحق نے سہمائی رسالہ اردو کے ذریعے جنوری 1922 اور عبدالجبار خان ملکہ پوری نے اپنے تذکرے میں 1911 میں ہی کرا دیا تھا، مگر اس کی ترتیب و اشاعت کا سہرا ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کے سر بنتا ہے۔ اپنے مقدمے میں اس دیوان کے اہمیت و افادیت سے متعلق ڈاکٹر زور رقم تراز ہیں۔ اقتباس: محمد قلی قطب شاہ اپنے بعد جو عظیم الشان یادگاریں چھوڑ گیا ان میں سب سے زیادہ اہم اور پائیدار اس کا اردو کلام ہے۔ اس کا یہ کارنامہ ایسا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا اور ہر جگہ کے اہل علم اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور وہ اس کا کلیات ہے۔ کلیات میر، چونکہ میرے مقالے کو جس طریقے سے ابواب بندی دی گئی ہے اس طریقے سے کبھی 20 سال کا وقفہ ہے اس میں، کبھی 30 سال کا وقفہ ہے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ
ایسا کیوں ہے نہ ہمارے پاس 1936 ہے، نہ آزادی کے پہلے ہے، نہ آزادی کے بعد ہے، نہ 1980 ہے. ایسا تو جس وقت اردو تحقیق میں انقلاب آیا، کوئی بڑی دریافت، کوئی بازیافت ہوئی ہے، ہم نے وہاں سے ابواب بندی شروع کی ہے. کلیات میر مرتبہ عبدالباری آسی 1941، دیوان جوشش عظیم آبادی 1942، مرتبہ قاضی عبدالودود. کلیات ولی 1945، مرتبہ نور الحسن ہاشمی. دیوان فائز 1946، مرتبہ مسعود حسن رضوی. ادیب وغیرہ کے اہم تحقیقی کارناموں کی ایک طویل فہرست ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں. اس دوران ہندوستان میں کئی اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی وجود میں آ چکے تھے جن میں سندی تحقیق بھی زور پکڑ چکی تھی. ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھنؤ کا دبستان شاعری اور نور الحسن ہاشمی نے دہلی کا دبستان شاعری عناوین کے تحت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اپنا تحقیقی مقالہ قلم بند کیا، جن میں دونوں دبستانوں کی شاعرانہ خصوصیات اور شاعروں کے مفصل اور مدلل حالات لکھے، جن سے ان دونوں دبستانوں کی واضح تشکیل تحقیقی طور پر سامنے آ سکی. اردو کی نثری داستان از گیان چند جین، مقدمہ تاریخ زبان اردو از مسعود حسین خان، اردو تنقید کا ارتقاء از عبادت بریلوی وغیرہ ایسے سندی مقالات اردو کی تحقیقی راہ میں مشعل روشن کی طرح ہیں. آزادی کے بعد اردو کی ادبی تحقیق کو بہت فروغ ہوا. سندی تحقیق کے علاوہ دونوں ممالک میں بکثرت خود مختارانہ یا آزادانہ طور پر تحقیق ہو رہی ہے. محققین کے علاوہ اردو کے بڑے ناقدین نے بھی تحقیق سے اپنی رغبت اور دلچسپی کا ثبوت اپنے تحقیقی کاموں کے ذریعے پیش کیا. کلیات میر عبادت بریلوی، دیوان جہاں کلیم الدین احمد، دیوان قائم خورشید الاسلام، دیوان آبرو محمد حسن وغیرہ ایسے ہی کارنامے ہیں. 1947 سے 1969 اس میں غالبیات سے متعلق کئی کتابیں آئیں، جس میں تلاش غالب، نقد غالب اور دیوان غالب، نسخہ عرشی، دیوان غالب از مالک رام. تو یہ تمام آئیں. ان کو میں چھوڑ کر کے شمالی ہند سے متعلق کچھ اور باتیں آپ کے سامنے. صدی تقاریب کے مرزا غالب کی صدی تقاریب کے آس پاس ان کی شخصیت اور فن سے متعلق کئی تحقیقی کارنامے وجود میں آئے جن کو میں چھوڑ رہا ہوں. بکٹ کہانی شمالی ہند کی قدیم مثنوی ہے جسے مسعود حسین خان نے نور الحسن ہاشمی کے اشتراک سے 1965 میں ترتیب دیا. تقریباً 350 اشعار پر مبنی افضل جھنجھانوی کی اس مثنوی کو جملہ 10 نسخوں سے تقابل کر کے شائع کیا گیا تھا. مسعود حسین خان نے لسانی اعتبار سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے شمالی ہند میں اردو ادب کا پہلا نقش قرار دیا. مقدمے میں لکھتے ہیں اقتباس: بکٹ کہانی شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ ہے جس کی موجودگی میں تاریخ ادب اردو کا یہ مفروضہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ شمالی ہند میں اردو کی شمع ولی نے روشن کی تھی. فضلی کی کربل کتھا کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسے سب سے پہلے پتہ کیا تھا مالک رام صاحب نے. جب مختار الدین احمد صاحب جا رہے تھے جرمنی وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ اسپرنگر کا کتب خانہ کہیں منتقل ہو گیا ہے، اس کا پتہ لگائیے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کربل کتھا کا ایک نسخہ موجود تھا یا ہمیں پتہ چلا ہے. تو مختار الدین احمد صاحب نے ٹوبنگن کتب خانے سے اس کو دیکھا اور اس کا عکس لے کر کے وہ یہاں آئے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختار الدین احمد صاحب اور مالک رام صاحب پیچھے ہی رہ گئے اور خواجہ احمد فاروقی صاحب نے 1961 میں اسے ترتیب دے کر کے شائع کر دیا. بعد میں 1965 میں ان دونوں بزرگوں نے پھر سے اسے جدید اصول کے تحت ترتیب و شائع کیا. جی سر طوالت کی وجہ سے میں نے اسے نوٹ نہیں کیا ہے. نہیں سر بہت سے ایسے اس میں معاملات ہیں
मसलन किताबत के, दरियाफ्त के, और उसके बाद बड़ी बात तो ये है कि बहुत से लोगों इस दरियाफ्त के हवाले से उन्होंने बहुत से लोगों के बात उसमें बहुत से लोगों का जिक्र किया है, लेकिन ये वाला जिक्र नहीं किया है कि ये किस तरह से हासिल हुआ था। सबसे बड़ी बात इसकी यही है। मतन के बारे में, चूंकि इसका मतन बहुत कदीम था, उस एतबार से भी उसमें बहुत से मसाइल आए और उन लोगों ने उसको जदीद उसूल के तहत वाज़े किया, जबकि ख्वाजा अहमद फारूकी साहब के यहाँ वो चीज़ नहीं पाई गई। करबल कथा शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की ऐसी कदीम तरीन तसनीफ़ है जो तरतीब मतन के लिहाज से बहुत अहम है। क़िस्से महफूज़ दिलबर भी शुमाली हिंद का एक तारीख़ साज शाहकार है। 18वीं सदी की अहम नसरी तसनीफ़ को माहिर लिसानियात मसूद हुसैन खान ने आगा हैदर के दफीने से निकाल कर आसान तरीक़े से तरतीब देकर अपने मुक़दमे के साथ अवाम के सामने पेश किया। दास्तान अजाइबुल क़िसस, नौतर्ज़ मुरस्सा, फ़सान इबरत, दवावीन मुसहफ़ी, दीवान क़ाइम वग़ैरह बहुत से ऐसे कदीम तहक़ीक़ी व तदवीनी कारनामे हैं जिसका तज़किरा किए बग़ैर उर्दू तहक़ीक़ी अदबी तारीख़ नामुकम्मल है। दक्कनी अदब से मुताल्लिक़ कई नुस्खे इस दौरान मुरतब हुए और कई अहम तसानीफ़ पर मंजर आम पर आईं, जैसे उर्दू ज़बान व अदब की पहली मुस्तनद तसनीफ़ मसनवी कदम राव का पहला एडिशन इसी दौरानिया यानी 1973 में शाये हुआ। और कई किताबें हैं जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। सिर्फ इसी ज़माने में 1968 में मंजर आम पर आई एक और अहम और इनकलाबी तसनीफ़ मेराजुल आशिकीन का मुसन्निफ़ का जिक्र ज़रूरी समझता हूँ, जिसने एक मुद्दत से तस्लीम करदा मौक़िफ़ और तयक़्क़ुन की बुनियाद को अपनी तहक़ीक़ी इस्तिनाद से तयक़्क़ुन की मीनार को अपनी तहक़ीक़ी इस्तिनाद से एक झटके में ढा दिया। मौलवी अब्दुल हक के अलावा गोपी चंद नारंग और खलीक अंजुम जैसे मजे हुए अदीब ने भी मेराजुल आशिकीन को हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज से मंसूब उर्दू की इब्तिदाई नसरी तसनीफ़ करार दिया था। डॉक्टर हफीज़ कतील ने मतनी तहक़ीक़, मौज़ूआती अनासिर और दाखिली शहादत की बिना पर तफसीली बहस के साथ ये साबित किया कि ये रिसाला हज़रत बंदा नवाज़ की तसनीफ़ नहीं बल्कि 250 साल बाद हज़रत अमीनुद्दीन अली आला के सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम शाह हुसैनी बल्कानूरी की तसनीफ़। हज़रत अमीनुद्दीन अली आला का जिक्र चला है तो क्यों ना हुसैनी शाहिद के PhD के तहक़ीक़ी मकाले का भी मुख्तसर तारुफ़ करा दूँ, जिसे उन्होंने 1966 में दक्कनी अदब की तरक्की में सैयद शाह अमीनुद्दीन अली आला और उनके खुलफ़ा का हिस्सा उन्वान के तहत कलमबंद किया था। इस मकाले की नौइयत, माख़ज़ात, तफ़हीमात और मकाला निगार की तहक़ीक़ी जुस्तजू पर डॉक्टर ज्ञानचंद जैन कुछ इस तरह रकम तराज हैं। मैं उर्दू की डॉक्टरेट के जितने मकालों से वाकिफ़ हूँ उनमें इल्म फ़ज़ल के लिहाज से 2 को सबसे ऊपर रखता हूँ, एक हुसैनी शाहिद का मकाला और दूसरे आबिद पेशावरी का मकाला इंशाअल्लाह खां इंशा। इनमें भी मवाद की क़दामत, कामयाबी और इबहाम नीज़ मकाला निगार की गैर दीदा रेज़ी को देखते हुए हुसैनी शाहिद की किताब को बुलंदतरीन चोटी पर पाता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब कफ़ील अहमद साहब। मोहतरम हाज़रीन, इसी इजलास में जो पेश किए गए मकालात थे वो आपने बगौर सुना उनको। अब मैं सदर इजलास प्रोफेसर इफ़्फ़त ज़रीन साहिबा की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ अपने सदारती कलमात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इदरीस भाई, प्रोफेसर शहजाद अंजुम साहब, मोहतरम सरवरुल हुदा साहब, मेरे अच्छे से दोस्त महमूद फैयाज़ जिनसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई,
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया ये कि मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। मुझे कल आना था, मगर इदरीस भाई का फ़ोन आया कि आप आ जाइए। मैं 3-4 दिन से वायरल में मुब्तला हूँ, बुखार वगैरह ये सब चल रहा था, मगर मैंने जब भाई ने फ़ोन किया तो मैंने कहा मैं हाज़िर हो जाती हूँ। आज के जो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ पर सदारत के लिए मौका दिया गया और मुझे बहुत सारे मकाले सुनने को मिले। जितने भी मकाले पढ़े गए उनकी तादाद 5 है, जिसमें से मैंने ये नोट किया कि पहला मकाला जो पढ़ा गया वो मोहतरमा शगुफ्ता जहां साहिबा का था, और वो मगरबी बंगाल के नॉवल पे था। मकाला तो अच्छा था, मगर उसके साथ बहुत सारी खामियां ये थी कि उनका जो तलफ़्फ़ुज़ था, मुझे ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि कोई रिसर्च स्कॉलर जो है उसके तलफ़्फ़ुज़ में इतनी ज़्यादा ख़राबी हो। मुझे पता है कि इलाक़ाई असर होता है ज़बान पे, मगर जब हम रिसर्च करते हैं या हम इतने बड़े काम करते हैं, रिसर्च का कुछ मौजू अपनाते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो तलफ़्फ़ुज़ है वो क्या है। मामूली तलफ़्फ़ुज़ भी गलत, मतलब जमा और वाहिद का भी फ़र्क जो है वो यहाँ पर मैंने महसूस किया कि नहीं था। बहुत सारे जुमले देखिए, तबके है ना, बहुत सारे को हम तबके कहेंगे, तबका नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत छोटे छोटे से मुकदमे होना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब में होती है। हमने जब PhD किया होगा तो यकीनन बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, मगर ये बुनियाद जो है इसको हम जब दिल्ली में पढ़ते हैं मकाला या एक बैनुल अक़वामी सेमिनार में हम जाते हैं तो इसको देखना चाहिए कि हम क्या बुनियादी गलतियाँ क्या हैं। देखिए अब मैंने गम्माज़ मैंने आपका नोट किया, बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे नोट किए, मुताला है, जायज़े हैं, मतलब बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर आपका तलफ़्फ़ुज़ जो था वो ठीक नहीं, दुरुस्त नहीं था, उसको आप दुरुस्त कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि तनकीद नहीं कर रही कि आप में कोई ख़राबी है, मगर ये इस्लाही तौर पर या बुनियादी तौर पर एक मकाले में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा मकाला जो पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा गया वो अताउल्लाह साहब का मकाला था, जो अच्छा मकाला था। इस महफिल में जो इजलास में जो मकाले पढ़े गए 5, उसमें से 2 मकाले बहुत अच्छे हैं। एक तो ये आखिरी मकाला जो तहकीक पे था वो, और दूसरा मकाला जो था वो अताउल्लाह साहब का जो मकाला था वो अच्छा मकाला था। 2 मकाले ऐसे थे जिसकी हम बुनियादी तौर पर तारीफ़ कर सकते हैं। तो अताउल्लाह साहब का जो मकाला था वो तारीख़ी और तहकीकी नावलों में मकाला था, मगर उसमें मुझे ये लगी एक कमी कि उन्होंने शिबली का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। सर मैडम मैंने तमहीद छोड़ दिया था ना। नहीं तो आपको जिक्र, जब आप शरर का जिक्र कर रहे हैं तो उससे पहले शिबली जो तारीख़ी नावल निगार है, अगर आप शिबली को अगर छोड़ देंगे तो तारीख़ी नावल निगारी में नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैंने नहीं सुना ना, तो इसलिए मुझे पता नहीं आपने क्या छोड़ा क्या रखा, मगर सामईन को तो ये पता होना चाहिए ना कि आपने कहाँ पर कुछ मामूली सी गलती की। शिबली जो है एक तो तारीख़ी अहमियत से तारीख़ी नावल निगार, उनके अल फारूक देखिए, अल मामून देखिए, तारीख़ी नावलें जितनी भी वो जो भी है नावल भी उसके नावल के जद में भी रख सकते हैं। तारीख़ी नावल पे जब बात करेंगे तो शिबली को हम छोड़ नहीं सकते किसी तरह से भी, शिबली का जिक्र करना जो है वो लाजमी है। तीसरा मकाला जो था वो सागर यूनिवर्सिटी तरक्की पसंद तनकीदी तासुरात, तो उसमें जो भी था आपने तरक्की पसंद तहरीक पे जो काम किया उसके लिए आपने तो बहुत वजाहत की, मगर सबसे पहले तो ये है कि हमें तरक्की पसंद तहरीक है क्या, उसका थोड़ा सा तारुफ होना चाहिए आम आदमी के लिए कि उसको पता चले कि तरक्की पसंद तहरीक का कब हुई, क्यों रखी गई, किस लिए थी, उसके किस चीज़ की वजह से तरक्की पसंद तहरीक का वजूद हुआ, ये सब बातें थी। और आप थोड़ी सी घबराहट में पड़ा गया मकाला, मगर अच्छा मकाला था। उसके बाद जो तरन्नुम आरा साहिबा का मकाला मगध से था, वहाँ पे भी ज़बान की कमज़ोरियाँ, वही इलाकाई असर हो सकता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। और कफ़ील साहब के मकाले के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, बहुत ही अच्छा मकाला था जो तहकीक के ऊपर पढ़ा गया, और उन्होंने जिस तरह से अंदाज से उसको पढ़ा बहुत अच्छा मकाला पढ़ा। बस एक ही गुंजाइश होनी चाहिए कि डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी की जो किताब है तहकीक पे, शायद आपने पढ़ी होगी, जी, वो उससे बेहतर किताब जो है उर्दू तहकीक और तनकीद मतन पे शायद अब तक नहीं आई। और देखिए तनकीद हो या तहकीक, कोई भी चीज़ हतमी नहीं हो सकती,
اور نہ کبھی آخر ہو سکتی ہے. جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ختم بھی نہیں ہو سکتا, اور اگر ختم ہو جائے گا تو پھر تحقیق و تنقید کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا. تو یہ اتنے سارے اچھے مقالے پڑھے گئے, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے غالب انسٹیٹیوٹ نے اتنا اچھا سیمینار 3 دن کے لیے, اور ریسرچ اسکالرس کو موقع دیتے ہیں ہر سال کہ وہ اس میں آتے ہیں اور اپنے تاثرات اور اپنے مقالے پڑھتے ہیں, اور اس سے ان لوگوں کو ایک فائدہ ہی ہوتا ہے یہاں پر آنے سے کہ ان کی اصلاح بہت اچھی ہوتی ہے. کیونکہ آپ دہلی میں آ کے جب مقالہ پڑھتے ہیں تو دہلی تو سینٹر پلیس ہے, تو جب آپ یہاں پر ایک مقالہ پڑھتے ہیں تو ایک معیاری مقالہ ہوتا ہے, اور ہم سب سنتے ہیں اس میں جو غلطیاں آپ کی بنیادی طور پہ نکلتی ہیں اس کو ہم آگے جا کے درست بھی کر سکتے ہیں. اور جو اصلاح آپ کی یہاں پر ہوئی ہے, یہ خدا نہ کرے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈیگریڈ کیا گیا یا آپ کے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ میں کوئی کمی ہے. صرف یہ اصلاحی کام ہے جو ایک استاد کا ہو سکتا ہے اور ایک استاد کو کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. حضرات, یہ اجلاس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اب تمام حضرات آپ طعام کے لیے جا سکتے ہیں, باہر لنچ تیار ہے بالکل.